بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن انہیں سننے کے لیے ایک طوائفی مسجد پہنچ گئی۔ انہیں سننے کے دوران طوائف کے گاہک نے اسے پہچان لیا اور اس پر ایک شور مچ گیا۔ مسجد میں طوائف موجود ہے۔ طوائف نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور مسجد سے باہر لے آئے اور اس پر خوب چیخو پکار کر رہے تھے تو وہ ڈر گئی۔ اس نے سوچا ابھی اسے یہاں سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک درویش ہجوم کے قریب پہنچا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ، تمہیں شرم آنی چاہیے، 30 لوگ ایک ساتھ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ درویش بولا۔ ہجوم میں سے کسی ایک شخص نے کہا، یہ عورت مرد کا لباس پہن کر مسجد میں آئی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں۔ درویش نے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ، تم اس عورت کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ مسجد میں کیوں آئی؟ پھر ان میں سے کہا، یہ طوائف ہے۔ ہجوم میں سے کوئی چلایا کہ طوائف کی مسجد میں کوئی جگہ نہیں۔ ہجوم طوائف کے نعرے مارنا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا، اسے مارتے ہیں۔ لگتا تھا اس ایک فکرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا تھا۔ درویش غصے سے آگے ہوا اور عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہجوم نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں نئے ہو تو ہمارا پتہ نہیں، اس لیے تم اس سے دور رہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ کیا تمہیں ایک طوائف کے دفاع کرنے سے بہتر اور کوئی کام نہیں؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو، لیکن درویش نے ان سب باتوں کا غصہ نہیں کیا بلکہ وہ پرسکون رہا۔ پھر کہا، تو مجھے بتاؤ، تم مسجد میں عبادت کرنے جاتے ہو یا دوسرے لوگوں کو دیکھنے کے لیے؟ جب تم مسجد میں عبادت کرنے گئے تھے تو کیا خدا سے وہاں بہتر تمہیں یہ لوگ لگے جنہیں تم تکتے رہے؟ تمہیں تو عبادت کے دوران عورت نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی، چاہے حلیہ بدلنا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے مردانہ کپڑے نہ بھی پہنے ہوتے تو تمہیں یہ نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، جا کر وہ رومی کا وعظ سنو، اس کمزور عورت کو مارنے سے وہ کہیں بہتر ہے۔ ہجوم آہستہ آہستہ ہٹنے لگا تو طوائف نے کہا کہ درویش، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ درویش بولا، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم صرف اللہ کے سوا کسی کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ درویش شمس تبریز نکلا۔ درویش بولا، اگر کچھ لوگ اپنی زندگی اچھی گزارتے ہیں، کچھ اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں، اور تم مجھے انہی میں سے لگتی ہو جو اپنا رنگ کھو بیٹھے ہیں۔ درویش بولا، کیا تم دوبارہ اپنی ذات سے جڑنا نہیں چاہو گی؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم ان تمام برسوں میں اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو؟ تو اس نے کہا، واقعی میں اچھی نہیں ہوں، میں نہیں جانتی میں کیسے کما کر گزارا کروں۔ تو درویش بولا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک طوائف کسی راستے سے گزر رہی تھی، وہاں پر دھوپ کی شدت سے بے چار اور لاچار کتا پڑا تھا، اسے سخت پیاس لگی تھی۔ طوائف نے اپنا جوتا اتارا، قریبی کنویں سے پانی بھر کر لائی اور کتے کو پلا کر چلی گئی۔ اگلے دن اس طوائف کی ملاقات ایک صوفی سے ہو گئی۔ جو ہی اس صوفی نے اس کو دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چوم لیے۔ طوائف حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ صوفی نے طوائف کو بتایا کہ تم نے کتے کو پانی پلایا، تمہاری یہ نیکی خدا کو اتنی پسند آئی کہ سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے۔ یہ واقعہ سن کر طوائف بولی، تو کیا میں شہر کے سارے کتوں کو پانی پلاؤں تو اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ شمس بولا، تمہیں کیا پتہ، یہ تو رب ہی جانتا ہے کون گنہگار ہے اور کون نیک۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ جن لوگوں نے تمہیں مسجد سے نکالا وہ اللہ کے قریب ہیں اور تم اللہ سے دور۔ اس نے کہا، ان مردوں کو یہ بات کون سمجھائے گا؟ درویش بولا، یہ بات تم سمجھاؤ گی۔ طوائف نے کہا، کیا آپ کو لگتا ہے وہ میری بات سنیں گے؟ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو پھر درویش بولا، اگر تم چاہتی ہو تمہارے ساتھ تم مختلف انداز میں سلوک کریں تو تمہیں سب سے پہلے اپنا سلوک بدلنا ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ کہہ دو اپنے آپ سے محبت کر سکوں۔ کچھ عرصے بعد وہ طوائف دوڑتی ہوئی رومی کے گھر کی طرف بھاگی تو رومی کے گھر والے پریشان ہو گئے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک طوائف رومی صاحب سے ملنے آئی ہے۔ رومی صاحب اور شمس تبریز سفر سے واپس لوٹے، انہیں مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ رومی کو ایک جھٹکا لگا اور بولا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ طوائف ہم سے ملنے آئی ہے۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا، جی ہاں، وہ کہتی ہے میں نے گناہ کی زندگی ترک کر دی، خدا کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ شمس تبریز صاحب بولے، یقیناً یہ وہی طوائف ہوگی۔ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ رومی کے گھر کے چھت کے نیچے ایک طوائف موجود ہے۔ تو شمس تبریز آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہنے لگے
کیا ہم پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں بلکہ بادشاہ کواری ہو یا طوائف نہیں رہ رہے؟ ہم سب ایک ہی چھت یعنی آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں۔ کسی نے حضرت شاہ عبدالعزیز سے پوچھا، کیا طوائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جب طوائف کے پہلوں میں لیٹنے والی کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے تو پھر طوائف کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا؟